السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو حنیفة رضی اللہ عنہ المظاہر اذا جامع امرأته في خلال الاطعام لا يستانف الاطعام لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييده۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کتاب اللہ کے لفظ مطلق کی اور چند مثالیں پیش فرماتے ہیں۔ اس مثال کا ماصل یہ ہے کہ مظاہر اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ میں سے کسی سے تشبیہ دے دی ہو۔ محرمات ابدیہ سے مراد وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کے لیے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہوتا ہے۔ تو ایسی عورتوں سے اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو تشبیہ دے دی، مثلا یہ کہا انت علیہ کا مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ زہار کہلاتا ہے۔ اور شوہر کیا کہلائے گا؟ جس نے یہ تشبیہ دی وہ مظاہر کہلائے گا۔ تو زہار کی صورت میں اللہ رب العزت نے 3 کفارے پیش فرمائے ہیں۔ پہلا کفارہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ میں سے کسی سے تشبیہ دے دے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے۔ غلام کو آزاد کرے گا اپنی بیوی سے جمع کرنے سے پہلے۔ دوسرا کفارہ ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ جو انسان غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے بیوی سے جمع کرنے سے پہلے۔ تیسرے کفارے کی صورت اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکین۔ اگر انسان نہ ہی تو غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور نہ ہی 60 روزے پیدر پہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو پھر اب وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، لہذا اس کا کفارہ زہار ادا ہو جائے گا۔ تو کفارہ زہار کی 3 صورتیں ہیں۔ ان 3 صورتوں میں سے پہلی والی جو 2 صورتیں ہیں کہ غلام کو آزاد کرنا اور دوسری والی صورت کہ 60 روزے پیدر پہ رکھے، یہ دونوں صورتیں مقید ہیں کائے کے ساتھ؟ عدم مسیس کے ساتھ، یعنی کہ اس قید کے ساتھ مقید ہیں کہ غلام کو جو آزاد کرے گا مظاہر تو بیوی سے جمع کرنے سے پہلے آزاد کرے۔ ایسے ہی 60 روزے جو پیدر پہ رکھے گا تو وہ 60 روزے بھی بیوی سے جمع کرنے سے پہلے رکھے۔ لیکن رہی تیسری صورت کفارہ زہار کی ادائیگی کی کہ وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ یہ کھانا کھلانا یہ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ کھانا کھلانا یہ مطلق ہے بغیر کسی قید کے۔
تو اگر کسی انسان نے 60 روزے رکھنے کی اعتبار سے کفارہ ظہار کو ادا کرنا چاہا اور 30 یا 40 روزے ابھی رکھ پایا تھا کہ اسی اثناء میں اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ وہ از سر نو پھر سے کیا کرے، روزے رکھے، یعنی کہ اب دوبارہ پھر شروع سے وہ روزے رکھے، اس لیے کہ کفارہ ظہار جو روزے کی صورت میں ادا کیا جائے گا اس میں یہ قید لگی ہوئی ہے کہ 60 روزے پیدر پہ رکھنا ہے بیوی سے جمع کرنے سے پہلے۔ اب اس نے چونکہ روزے رکھنے کے درمیان ہی جمع کر لیا، اس لیے اب اس پر پھر سے اس کفارے کی ادائیگی جو لازم ہوگی وہ اس صورت میں لازم ہوگی کہ اب دوبارہ سے وہ پھر سے روزے رکھے، برخلاف تیسری والی صورت کے، کہ تیسری والی صورت جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اب اگر 30 یا 40 مسکین کھانا کھا پائے تھے، اسی اثناء میں اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ اب اس کو روزوں کی طرح کہ از سر نو پھر سے دوبارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہوگا یا نہیں، یعنی کہ جس طریقے سے یہ 30 یا 40 روزے رکھ چکا تھا، پھر اس نے بیوی سے جمع کر لیا، تو جمع کی وجہ سے اس پر پھر سے روزے رکھنا یہ شروع سے لازم ہو گیا تھا۔ تو کیا اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کفارہ ظہار کو ادا کر رہا ہے مسکینوں کو کھانا کھلا کر، تو ابھی چند ہی مسکینوں کو کھانا کھلا پایا تھا کہ اسی اثناء میں اس نے کیا کر لیا، جمع کر لیا، تو کیا از سر نو کھانا کھلانے کو لوٹائے گا؟ یہ اس تعلق سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مابین اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کفارہ ظہار یہ کھانا کھلانے کی صورت میں ادا کر رہا ہے اور ابھی چند مسکینوں ہی کو کھانا کھلا پایا تھا کہ اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تو امام شافعی قیاس کرتے ہوئے روزوں پر یہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مظاہر روزوں کو اثر نو دوبارہ سے ادا کرے گا، اسی طریقے سے اب کھانا کھلانے کو بھی اثر نو دوبارہ کرے گا، یعنی کہ ابھی چند ہی مسکینوں نے کھانا کھایا تھا کہ اسی اثناء میں مظاہر نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تو امام شافعی روزوں پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اب یہ پھر سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس لیے کہ جس طریقے سے امام شافعی کہتے ہیں کہ چند روزے رکھنے کے بعد اگر کسی مظاہر نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ از سر نو پھر سے روزے رکھے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے امام شافعی نے فرمایا کہ اب چند مسکینوں ہی کو کھانا کھلا پایا تھا کہ بیوی سے جمع کر لیا، تو اب اس پر پھر سے 60 مسکینوں کو از سر نو کھانا کھلانا لازم ہوگا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کھانا کھلانے کے ذریعے سے کفارہ ظہار کو ادا کرنا چاہتا ہے، چند مسکینوں کو کھانا کھلایا پایا تھا ابھی کہ اسی اثناء میں اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تو امام اعظم فرماتے ہیں اس پر اثر نو کھانا کھلانا مسکینوں کو لازم نہیں ہوگا، اس لیے لازم نہیں ہوگا کہ کتاب اللہ نے کفارہ ظہار کی جو تیسری صورت پیش فرمائی ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر، تو اس صورت کو مطلق رکھا ہے، مطلق عدم جمع کی قید سے مقید نہیں کیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، مقید اپنی تقیید پر جاری ہوتا ہے۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کھانا کھلانے کو روزے پر قیاس کرتے ہوئے یہ شرط لگانا کہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانے کے درمیان ہی شوہر کا جمع کر لینا یہ مظاہر کو پھر سے اثر نو کھانا کھلانے کی طرف مائل کرے گا، یہ قید لگانا، یہ حکم بیان کرنا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ قیاس کر کے آپ ایک حکم مطلق کو مقید کر رہے ہیں، اور حکم مطلق کو کتاب اللہ کے قیاس کے ذریعے سے مقید نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا المظاہر اذا جامع امرأته کہ مظاہر نے جب اپنی بیوی سے جمع کر لیا
فی خلال الاطعام کھانا کھلانے کے درمیان لا یستانف الاطعام تو اب وہ کھانا کھلانے کو از سر نو دوبارہ سے نہیں لوٹائے گا. کیوں؟ لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، اس لیے کہ کتاب اللہ میں جو کھانا کھلانے کی صورت کو پیش کیا گیا ہے کفارہ ظہار کے لیے، تو اس میں اس کھانا کھلانے کی صورت کو مطلق، یہ مطلق ہے فی حق الاطعام کھانا کھلانے کے حق میں. فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس بالقیاس علی الصوم، تو اب اس پر عدم جماع کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا روزے پر قیاس کرتے ہوئے. یعنی کہ جس طریقے سے انسان نے اگر روزے کے ذریعے سے کفارہ ظہار ادا کیا اور روزے رکھنے کے درمیان میں ہی اس نے بیوی سے جماع کر لیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اثر نو دوبارہ روزے لوٹائے. اس طریقے سے کھانا کھلانے کو دوبارہ نہیں لوٹائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی جو صورت ہے وہ مقید ہے اور کھانا کھلانے کی جو صورت ہے وہ کیا ہے؟ مطلق ہے. بل المطلق یجری علی اطلاقہ، اور قاعدہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، والمقید علی تقییدہ، اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہوتا ہے، اپنی قید پر جاری ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مطلقۃ فلا یزاد علیہ شرط الایمان بالقیاس علی کفارۃ القتل. ایک اور مثال مصنف علیہ الرحمہ کتاب اللہ کے حکم مطلق کی بیان فرماتے ہیں. اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کفارہ ظہار کے تعلق سے ابھی آپ نے 3 صورتوں کو ملاحظہ کیا. پہلی صورت کیا تھی؟ غلام کو آزاد کرنا. دوسری صورت کیا تھی؟ 60 لگاتار روزے رکھنا. تیسری صورت کیا تھی؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو کفارہ ظہار کی ادائیگی کی ایک صورت کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا. لیکن جس غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کفارہ ظہار میں، تو اللہ رب العزت نے اس غلام کو کسی وصف کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے، یعنی کہ صفت ایمان کی اس میں قید نہیں لگائی ہے، بلکہ غلام کی آزادی کو مطلق رکھا ہے. انسان کسی بھی غلام کو آزاد کر دے، چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، بہرحال کفارہ ظہار غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ من قبل ان یتماسا. تو دیکھیے یہاں پر فتحریر رقبہ فرمایا گیا ہے کہ غلام کو آزاد کر دے. یہ نہیں فرمایا گیا کہ مومن غلام کو آزاد کر دے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ غیر مومن کو آزاد کرے. تو جب یہاں پر غلام کی آزادی مطلق ہے تو اب مطلق کی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ انسان نے اگر کسی بھی غلام کو آزاد کر دیا تو اب کفارہ ظہار ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے کفارہ یمین کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرے. اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او قسمتهم او تحریر رقبہ. تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے جو غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ مطلق غلام ہے. یہاں پر بھی غلام کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا ہے. لہذا اس سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ اگر ہم نے کسی بھی غلام کو چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو غلام کو آزاد کر دیا تو غلام کو آزاد کرنے کی وجہ سے کفارہ یمین ادا ہو جائے گا. تو دیکھیے کفارہ ظہار ہو یا کفارہ یمین دونوں ہی کفاروں میں غلام کو جو آزاد کرنا ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ مطلق غلام ہے. لیکن جناب والا کفارہ قتل میں جو غلام آزاد کیا جائے گا تو اس میں ایمان کی قید لگی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ. کہ اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کر دیا کسی مومن کو تو اب اس کی جو کفارے کی صورت ہے ان صورتوں میں سے ایک صورت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ مومن غلام کو آزاد کرے.
اس کو آزاد کرے، وہ مومن غلام کو آزاد۔ تو کفارہ قتل میں جس غلام کو آزاد کیا جانا ہے وہ کون سا غلام ہے؟ مومن۔ لہذا اب اگر کسی انسان نے غیر مومن غلام کو آزاد کیا تو کفارہ قتل ادا نہیں ہوگا۔ اب بتانا یہ ہے کہ دیکھیے کفارہ زہار میں غلام کو آزاد کرنا مطلق تھا، کفارہ یمین میں غلام کو آزاد کرنا مطلق تھا، لیکن کفارہ قتل میں غلام کو آزاد کرنا یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے، اس کے ساتھ صفت ایمان کے ساتھ۔ تو اب اگر کفارہ زہار میں یا ہم کفارہ یمین میں جو غلام کو آزاد کر رہے ہیں تو ہمارا یہ کہنا کہ کفارہ زہار میں بھی مومن غلام آزاد کیا جائے گا اور کفارہ یمین میں بھی مومن غلام آزاد کیا جائے گا تبھی وہ کفارہ ادا ہوگا، یہ کہنا ہمارا صحیح و درست ہوگا یا نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے کفارہ قتل میں مومن غلام کو ہی آزاد کیا جائے گا اسی پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں بھی مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان نے مومن غلام کے علاوہ کفارہ زہار یا کفارہ یمین میں کسی اور غلام کو آزاد کیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفارہ زہار میں جو غلام کو آزاد کرنا ہے اور کفارہ یمین میں جو غلام کو آزاد کرنا ہے ان غلام کی آزادگی کو یہ قیاس کرتے ہیں پر کفارہ قتل پر، کہ جس طریقے سے کفارہ قتل میں مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا اسی طریقے سے امام شافعی کہتے ہیں کفارہ زہار اور کفارہ یمین ان دونوں میں بھی مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ ہمارا کہنا یہ ہے اور ہماری جانب سے امام شافعی کے لیے جواب یہ ہے کہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں چونکہ غلام کو آزاد کرنا کیا ہے مطلق ہے اور کفارہ قتل میں غلام کو آزاد کرنا یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے، اور قاعدہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، مقید اپنی تقیید پر جاری ہوتا ہے۔ لہذا کفارہ زہار و کفارہ یمین میں مطلقاً غلام کو آزاد کیا جائے گا، اس غلام کی آزادگی کو کسی وصف کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا، برخلاف کفارہ قتل کے کہ اس کفارہ قتل میں مومن غلام کو ہی آزاد کیا جائے گا کیونکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ لہذا کفارہ زہار و کفارہ یمین میں مطلقاً غلام آزاد کرنے سے غلام کفارہ کا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، برخلاف کفارہ قتل کے کہ کفارہ قتل میں مومن غلام کو ہی آزاد کرنے سے کفارہ ادا ہوگا۔ لہذا اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں جو غلام کو آزاد کرنا ہے اس کو قیاس کرتے ہوئے کفارہ قتل پر یہ حکم لگانا کہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں بھی مومن غلام کو ہی آزاد کیا جائے گا، یہ کتاب اللہ کے حکم مطلق کو مقید کرنا ہے قیاس کے ذریعے، اور آپ نے ما قبل میں یہ حکم جان ہی لیا ہے کتاب اللہ کے لفظ مطلق کا کہ کتاب اللہ کے حکم مطلق کو قیاس یا خبر واحد کے ذریعے سے مقید نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے کہ مومن غلام ہی آزاد کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا اسی طریقے سے ہم نے کہا الرَّقَبَةُ فِي کفارۃ الزِّہار وَالْیَمِین کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں غلام کو آزاد کرنا مطلقۃ یہ کیا ہے مطلق ہے، فلا یزاد علیہ شرط الایمان تو اب اس پر ایمان کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا بالقیاس علی کفارۃ القتل کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے۔ فإن قیل ان الکتاب فی مسح الراس یوجب مسح مطلق البعض وقد قیدتموه بمقدار ناسیہ بالخبر، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کتاب اللہ کا جو حکم مطلق پیش کیا گیا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، کتاب اللہ کے حکم مطلق پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے زیادتی جائز نہیں ہوتی ہے، اسی قاعدے پر وارد ہونے والے دو اعتراض پیش فرما رہے ہیں، پھر ان اعتراض کے جواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ کس بات پر؟ کہ کتاب اللہ کے حکم مطلق پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے زیادتی جائز نہیں ہوتی ہے،
اس قاعدے پر 2 اعتراض پیش کیے گئے ہیں، پھر ان 2 اعتراضوں کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کتاب اللہ کے حکم مطلق پر زیادتی کرنا خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتاب اللہ کے حکم مطلق پر زیادتی کی ہے خبر واحد کے ذریعے۔ اس زیادتی کی مثال پہلے معترض پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں برؤوسکم میں جو با ہے یہ تبعیض کے لیے ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا وَامْسَحُوا بَعْضَ رُؤُوسِكُمْ، کہ تم اپنے بعض سروں کا مسح کرو، تم اپنے بعض سروں کا مسح کرو۔ آیت وضو میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ تو اس آیت کریمہ میں برؤوسکم میں لفظ با تبعیض کے لیے ہے، تو اب مطلب یہ ہوگا وامسحوا بعض رؤوسکم، کہ تم اپنے بعض سروں کا کیا کرو، مسح کرو۔ تو دیکھیے یہاں پر کتاب اللہ میں بعض سر کے مسح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ مامور بھی کیا ہے، یہ مطلق ہے، مطلق یعنی مطلق بعض سر کا مسح کرو۔ اب یہاں پر بعض سر کو مقید نہیں کیا گیا اس بات سے کہ بعض سر کا فلاں حصہ ہے، بلکہ اس بعض سر کو مطلق طریقے پر بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اب آپ کے قاعدے کے پیش نظر مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور کتاب اللہ کے حکم مطلق پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے زیادتی جائز نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے اس کو مقید کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اسی قاعدے کے پیش نظر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کے ذریعے سے جو مسح کے تعلق سے مطلق بعض سر کا مسح جو ثابت ہوتا ہے، آپ نے اس مطلق بعض سر کے مسح کو مقید کر دیا ہے مقدار ناسیہ کے ساتھ، یعنی کہ پیشانی کی مقدار کے ساتھ، کائے کے ذریعے سے، خبر واحد کے ذریعے سے۔ یعنی کتاب اللہ سے جو سر کے مسح کے تعلق سے حکم جو ثابت ہوتا ہے وہ مطلق بعض سر کا مسح کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے کہ انسان مطلق بعض سر کا مسح کرے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مطلق بعض سر کو مقید کر دیا ہے خبر واحد کے ذریعے سے، کائے کے ساتھ، پیشانی کی مقدار کے ساتھ، کہ وہ مطلق بعض سر کا مسح کرنا کتنا ہے، پیشانی کی مقدار۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ قوم کے گورے پر تشریف لایا، آپ نے استنجا کیا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ وضو کرنے میں آپ نے جو مسح کیا سر کا وہ پیشانی کی مقدار کیا، اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ پیشانی کی مقدار مسح کرنا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ معترض کو یہ اعتراض کرنے کا موقع مل گیا کہ آپ نے تو یہ بتایا تھا کہ مطلق کو مقید کرنا خبر واحد کے ذریعے سے جائز نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو کتاب اللہ کے ذریعے سے حکم مطلق ثابت ہوا تھا، آپ نے اس کو حدیث کی خبر واحد کی وجہ سے مقید کر دیا کہ کتاب اللہ نے مطلق بعض سر کے مسح کو واجب کیا تھا اور آپ نے اس مطلق بعض سر کے مسح کو مقید کر دیا کائے کے ساتھ، مقدار ناسیہ کے ساتھ، یعنی پیشانی کے مقدار کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دوسرا اعتراض معترض کرتا ہے، وہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ کسی شوہر نے اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، 3 طلاق کی وجہ سے اب وہ بیوی کیا ہو گئی، مغلظہ ہو گئی، یعنی کہ اب وہ بیوی اپنے شوہر کے لیے جائز نہیں رہی۔ اب اگر شوہر پھر سے اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے کہ جس بیوی کو وہ 3 طلاق دے چکا ہے،
جس بیوی کو طلاق مغلظہ دے چکا ہے تو اب شریعت مطہرہ نے اس کے لیے حکم یہ سنایا ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے کیا کرے، نکاح کرے، اس کے بعد پھر شوہر اول کے لیے وہ عورت حلال ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں معترض کہتا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ نکاح کرنے کا جو حکم ہے یہ حکم مطلق ہے، مطلق، یعنی کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے عورت کو شوہر اول کے لیے حلال ہونے میں صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ تو یہ نکاح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ حکم کیا ہے، مطلق ہے۔ اس نکاح کرنے میں یہ کہیں بھی قید نہیں لگی ہوئی ہے کہ شوہر ثانی اس بیوی کے ساتھ جمع بھی کرے۔ تو حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ بیوی شوہر ثانی سے نکاح کر لے، تو نکاح کرنے کا یہ حکم کیا ہے، مطلق ہے۔ یہاں پر یہ قید نہیں لگی ہوئی ہے کہ شوہر ثانی جس سے اس نے نکاح کیا ہے اس عورت سے وہ جمع بھی کرے۔ لیکن معترض کہتا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حکم مطلق کو قائے کے ساتھ دخول کے ساتھ مقید کر دیا ہے خبر واحد کی وجہ سے۔ وہ خبر واحد کیا ہے، رفاع کی بیوی کے تعلق سے حدیث پاک ہے کہ حضرت رفاع نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ اب انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر سے کیا کر لیا تھا، نکاح کر لیا تھا۔ تو عبد الرحمن بن زبیر نامردی کا شکار تھے، تو سرکار کی بارگاہ میں رفاع کی بیوی نے آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے رفاع کے طلاق مغلظہ دینے کے بعد نکاح کر لیا تھا، لیکن میں نے عبد الرحمن بن زبیر کو عورتوں کے حق میں ناکارہ پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفاع کی بیوی سے کہا، کیا تم پھر اپنے شوہر اول یعنی کہ رفاع کے پاس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ تو اس آنے والی خاتون نے سرکار سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہاں میں اب پھر سے رفاع کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز رفاع کے پاس نہیں لوٹ سکتی یہاں تک کہ عبد الرحمن بن زبیر تمہارا مزہ اور تم عبد الرحمن کا کچھ نہ کچھ مزہ چکھ لو۔ اس مزہ سے مراد یہ تھا کہ عبد الرحمن بن زبیر تم سے جب تک کہ جمع نہ کر لیں تم اس وقت تک رفاع کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہو۔ اس حدیث پاک کے پیش نظر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکم لگا دیا کہ بیوی شوہر اول کے لیے اسی وقت جائز ہو سکتی ہے جبکہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا شوہر اس سے جمع بھی کر لے۔ تو معترض کا دوسرا اعتراض یہ پورا ہو گیا اس تعلق سے کہ عورت شوہر اول کے لیے اگر حلال ہونا چاہتی ہے تو آیت کریمہ میں صرف اتنا ہے کہ وہ شوہر ثانی سے نکاح کر لے، وہاں پر نکاح کرنے کا حکم مطلق ہے، وہ حکم نکاح مقید نہیں ہے دخول وغیرہ کی قید سے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نکاح کو مقید کر دیا ہے دخول کی قید سے۔ معترض کو یہ کہنے کا حق حاصل ہو گیا کہ آپ نے جو کہا تھا کتاب اللہ کے حکم مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہے خبر واحد یا قیاس کے ذریعے، لیکن آپ خود تو کتاب اللہ کے حکم مطلق کو مقید کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر آپ کے لیے درست ہے؟ دیکھیے، فَإِن قِيلَ ان الکتاب فی مسح الراس، اگر اعتراض کیا جائے کہ کتاب اللہ نے مسح راس میں یوجب مسح مطلق البعض، مطلق بعض سر کے مسح کو واجب کیا ہے، وقد قیدتموہ بمقدار ناسیہ بالخبر، اور آپ نے یعنی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مطلق بعض سر کو مقدار ناسیہ یعنی کہ پیشانی کے مقدار کے ساتھ مقید کر دیا بالخبری خبر واحد کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمت الغلیظۃ بالنکاح، کہ کتاب اللہ حرمت غلیظہ کو ختم کرنے میں نکاح کے ذریعے سے کیا ہے؟ مطلق ہے۔
وقد قیدتموہ بالدخول، اور آپ نے اس حکم مطلق کو دخول کے ساتھ مقید کر دیا ہے بحدیث امرات رفاع، حضرت رفاع کی بیوی کی حدیث کے ذریعے۔ قلنا ان الکتاب لیس بمطلق فی بعض المسح، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دونوں اعتراضوں کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اعتراض کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ معترض نے جو اعتراض کیا تھا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں کہ مطلق باز سر کا مسح کرنے کا حکم ہے، اس حکم کو کیا بتایا تھا؟ مطلق بتایا تھا۔ مطلق کہ جو باز سر کے مسح کرنے کا جو حکم تھا، معترض نے اس حکم کو کیا بتایا تھا؟ مطلق بتایا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں یہ باز سر کے مسح کرنے کا جو حکم کتاب اللہ سے ثابت ہے، یہ حکم مطلق نہیں ہے بلکہ یہ حکم کیا ہے؟ مجمل ہے۔ یہ حکم مطلق نہیں ہے بلکہ یہ حکم کیا ہے؟ مجمل ہے۔ اب آپ کو دو باتیں سمجھنا ہے، مطلق کیوں نہیں ہے اور مجمل کیوں ہے۔ تو مطلق اس لیے نہیں ہے کہ مطلق کہتے ہیں اس کو کہ انسان کسی بھی فرد پر عمل کرنے والا ہو تو یہ کہا جائے کہ یہ مامور بھی، یعنی کہ حکم مطلق پر عمل کرنے والا ہے۔ اگر کوئی حکم کیا ہے؟ مطلق ہے۔ اب اگر انسان نے اس حکم مطلق کے کسی بھی فرد پر عمل کر لیا تو وہ مامور بھی، یعنی کہ حکم مطلق پر عمل کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اگر باز سر کا جو مسح کرنے کا حکم ہے اگر یہ حکم مطلق ہوتا تو اب اگر کوئی انسان آدھے سر کا مسح کرتا تو یہ آدھے سر کا مسح کرنا مامور بھی ہوتا، آدھے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہونا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان 2/3 سر کا مسح کرتا اور یہ مسح کرنے کا حکم اگر مطلق ہوتا تو یہ بھی تو ایک مطلق کا فرد ہے، جس طریقے سے آدھے سر کا مسح کرنا یہ بھی مطلق سر کا مسح کرنے کا ایک فرد ہے۔ اور مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی بھی فرد پر عمل کرنے والا یہ مامور بھی پر عمل کرنے والا کہلاتا ہے۔ لہذا اس قاعدے کے پیش نظر اب اگر کسی انسان نے آدھے سر کا مسح کیا تو اب آدھے سر کا مسح یہ مامور بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے 2/3 حصے کا مسح کیا تو اب 2/3 حصے کا مسح یہ مامور بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ آدھے سر کا مسح کرنے کی بنیاد پر آدھے سر کا مسح فرض ہو جانا چاہیے، 2/3 حصہ سر کا مسح کرنے کی بنیاد پر 2/3 حصہ کیا ہو جانا چاہیے؟ فرض ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدھے سر کے مسح کا یا 2/3 حصے سر کے مسح کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ جب کوئی بھی قائل نہیں ہے تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ کتاب اللہ میں جو مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے سر کا یہ حکم مطلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر حکم مطلق ہوتا تو ایک بال پر یا 2 بال پر یا آدھے سر پر یا پورے سر پر 1/3 پر یا 2/3 پر یہ تمام کے تمام کیا مطلق افراد ہیں۔ لہذا کسی بھی فرد پر عمل کرنے والا انسان یہ کہلاتا مامور بھی پر عمل کرنے والا ہے، لیکن جناب والا یہاں پر معاملہ ایسا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آدھے سر کا مسح کرنے کی بنیاد پر آدھا سر کا مسح فرض نہیں ہو رہا ہے، 2/3 حصہ سر کا مسح کرنے کی بنیاد پر 2/3 سر کا حصہ یہ فرض نہیں ہو رہا ہے، جس سے ہم کو پتہ چلا کہ سر کے مسح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ حکم کیا مطلق نہیں ہے۔ جب یہ حکم مطلق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے مصنف نے فرمایا کہ مسح کرنے کا جو حکم ہے یہ حکم مجمل ہے، مجمل، یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو یہ حکم دیا کہ تم اپنے باز سروں کا مسح کرو تو یہ حکم چونکہ مجمل ہے، اب وہ باز سر ہم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ باز سر کون سا ہے، اور قاعدہ ہے کہ ہر مجمل محتاجی بیان ہوتا ہے، کسی نہ کسی دلیل کا محتاج ہوتا ہے، لہذا اسی محتاج ہونے کی بنیاد پر خبر واحد کے ذریعے سے یہاں پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مجمل کی تفسیر فرمائی ہے، نہ کہ حکم مطلق کو مقید کیا ہے۔
تو اب معترض کا اعتراض اس وقت درست ہوتا ہے جبکہ سر کا مسح کرنا یہ مطلق ہوتا، حکم مطلق کے قبیل سے ہوتا، تب ہاں یہ خرابی لازم آتی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب اللہ کے حکم مطلق کو خبر واحد کے ذریعے سے مقید کر دیا، لیکن سر کا مسح کرنے کا معاملہ کتاب اللہ کے حکم مطلق سے نہیں ہے بلکہ مجمل سے ہے، اجمال سے ہے، لہذا ہر اجمال کیا ہوتا ہے؟ محتاج بیان ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو خبر واحد کے ذریعے سے مطلق بعض کو جو متعین فرمایا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقدار ناسیہ کے ذریعے سے، تو یہ حکم مطلق کو مقید کرنا نہیں ہے بلکہ حکم مجمل کو کیا کرنا ہے؟ واضح کرنا ہے، حکم مجمل کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ آیت کریمہ باب مسح میں مطلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ فَإِنَّ حُکْمَ الْمُطْلَقِ، اس لیے کہ حکم مطلق ان یکون الآتی، یہ ہے کہ آتی بأی فرد، کے کسی بھی فرد پر انسان عمل کرنے والا، کان آتیم بالمامور بھی، وہ مامور بھی پر عمل کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ کس کا حکم ہے؟ مطلق کا، کہ مطلق کے کسی بھی فرد پر عمل کرنے والا یہ مامور بھی پر عمل کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ ولا آتی بأی باس، اور یہاں پر کسی بھی باز فرد پر عمل کرنے والا، کانا ہاہنا لیسا بیاتم بالمامور بھی، یہ مامور بھی پر عمل کرنے والا شمار نہیں ہو رہا ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ مَسَحَ عَلَى النِّصْفِ، کیوں شمار نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ آدھے سر کا مسح کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مطلق کا ایک فرد ہوگا۔ پھر تو اگر کسی انسان نے آدھے سر پر مسح کیا، او علی الثلثین، اسی طریقے سے 2/3 حصہ سر کا، یہ بھی مطلق حکم کا ایک فرد ہوگا۔ لہذا اگر کسی نے 2/3 حصے سر کا مسح کیا تو کہتے ہیں لا یکون الکل فرضا، تو اب نہ ہی تو آدھا سر کا مسح کرنے کی وجہ سے آدھا سر کا مسح کرنا فرض شمار ہوتا ہے، اور نہ ہی 2/3 حصہ سر کا مسح کرنے سے 2/3 حصہ سر کا مسح فرض قرار ہوتا ہے۔ جب یہ فرض شمار نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسح کا جو حکم ہے یہ حکم مطلق کے قبیل سے نہیں ہے۔ تو یہ کائی کے قبیل سے ہوا؟ یہ مجمل کے قبیل سے ہوا۔ وَبِهِ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلِ، کہتے ہیں اسی وجہ سے مطلق نے مجمل کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا۔ جدائی کی بہی معنی ہے کہ حکم مطلق کو تو خبر واحد کے ذریعے سے مقید نہیں کیا جاتا ہے، لیکن حکم مجمل کو خبر واحد کے ذریعے سے واضح اور روشن ضرور کیا جاتا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے مطلق بعض کو جو خبر واحد کے ذریعے سے مقدار ناسیہ سے مقید کیا ہے، تو یہ حکم مطلق کو مقید کرنا نہیں ہے بلکہ حکم مجمل کی تفسیر کرنا ہے۔ وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ دوسرے والے اعتراض کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس کے 2 طرح سے جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ معترض کا یہ کہنا کہ آیت کریمہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ حرمت غلیظہ کو ختم کرنے میں نکاح کے ذریعے سے مطلق ہے، لہذا اس کو حدیث کے ذریعے سے دخول کے ذریعے مقید کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دخول کی قید یہاں پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خبر واحد کے ذریعے سے ثابت نہیں کی ہے بلکہ دخول کی قید بھی یہ آیت قرآنیہ سے ہی ثابت ہے، یعنی کہ بیوی کا شوہر اول کے لیے حلال ہونا دخول کے شرط کے ساتھ، تو یہ دخول کی شرط حدیث پاک کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ دخول کی شرط یہ خود بخود آیت کریمہ سے ہی ثابت ہے۔ وہ اس طریقے سے ثابت ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ یہاں تک کہ عورت دوسرے شوہر سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے۔ تو اس آیت کریمہ میں لفظ تنکحہ کو کائے پر محمول کیا گیا ہے؟ جماع پر محمول کیا گیا ہے، وطی پر محمول کیا گیا ہے۔
اس لیے محمول کیا گیا ہے کہ نکاح یعنی کہ عقد کا معنی لفظ زوج سے کیا ہو رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان شوہر اسی وقت بنتا ہے جب کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اب آیت کریمہ میں لفظ زوج کہا گیا ہے تو اب زوج سے حتی تنکح زوجا غیرہ میں لفظ زوج سے ہی عقد کا معنی، نکاح کا معنی مستفاد ہو گیا۔ تو اب تنکیہ سے بھی نکاح کا معنی، عقد کا معنی نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ اگر تنکیہ سے بھی عقد کا ہی معنی لیا جائے تو یہ ایک ہی معنی کا اعادہ ہوگا دو لفظوں سے، برخلاف اس بات کے کہ ہم زوج سے عقد کا معنی لیں اور نکاح سے کوئی دوسرا معنی لیں تو یہ جناب والا اعادہ نہیں ہوگا بلکہ یہ افادہ ہوگا، اور افادہ و اعادہ میں عمل بہتر کس پر ہے کرنا؟ افادے پر۔ لہذا افادے کے پیش نظر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ افادے کے پیش نظر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم لفظ تنکحہ سے عقد کے علاوہ کوئی دوسرا معنی لیں، وہ دوسرا معنی کیا ہے؟ وطی ہے۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں تک کہ بیوی شوہر ثانی سے کیا کر لے؟ وطی کر لے، وطی۔ تو اب دیکھیے دخول کا معنی آیت کریمہ سے ہی ہم کو مستفاد ہو رہا ہے، لہذا اب معترض کا یہ کہنا کہ دخول کی جو شرط امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لگائی ہے وہ کتاب اللہ کے حکم مطلق کو خبر واحد کے ذریعے سے مقید کرنا ہے، تو یہ کتاب اللہ کے حکم مطلق کو خبر واحد کے ذریعے سے مقید کرنا نہیں ہے بلکہ یہ حکم مقید ہی ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ کتاب اللہ میں لفظ تنکحہ سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ وطی لیا گیا ہے۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ عورت شوہر ثانی سے کیا کر لے؟ وطی کر لے۔ وَأَمَّا قَيْدُ الدُّخُولِ، رہا دخول کی قید، فقد قال البعض، تو بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے کہ ان النکاح فی النص محمل علی الوطی، کہ لفظ نکاح جو آیت کریمہ میں حتی تنکحہ کی صورت میں اس کو محمول کیا گیا ہے پر علی الوطی، وطی پر، اذ العقد، اس لیے کہ عقد یعنی کہ نکاح مستفاد من لفظ الزوج، یہ لفظ زوج سے کیا ہے؟ مستفاد ہے، یعنی کہ نکاح کا معنی یہ لفظ زوج سے حاصل ہو رہا ہے، لہذا اب تنکحہ سے کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ وطی کا معنی مراد لیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وبہذا یزول السوال، تو اس سے اب کیا ہو جائے گا؟ اعتراض زائل ہو جائے گا۔ وقال البعض، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہاں چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ دخول کی قید جو لگائی گئی ہے یہاں پر اس کا ثبوت حدیث پاک کی ہی بنیاد پر ہے، اس کا ثبوت حدیث پاک کی ہی بنیاد پر ہے، لیکن خبر واحد کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ خبر مشہور کے ذریعے سے ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ کے حکم مطلق پر زیادتی کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی کتاب اللہ کے حکم مطلق کو خبر کے ذریعے سے مقید کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس دوسرے جواب کا محاصل یہ ہے کہ حتی تنکحہ زوجا غیرہ میں جو دخول کی قید لگائی گئی ہے، یہ دخول کی قید اگرچہ آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہے، آپ کے کہنے کے مطابق یہ حدیث سے ہی ثابت ہے، لیکن جس حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث خبر واحد نہیں ہے بلکہ وہ حدیث کیا؟ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس حدیث پاک کے ذریعے سے کتاب اللہ کے حکم مطلق کو مقید کیا ہے وہ حدیث پاک حدیث مشہور ہے، اور حدیث مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ کے حکم مطلق کو مقید کرنا جائز ہے، لہذا دوسرا اعتراض بھی منتفی ہو گیا ہے۔ وقال البعض، بعض حضرات فرماتے ہیں قید الدخول، دخول کی قید ثبت بالخبری، یہ ایسی حدیث پاک کے ذریعے سے ثابت ہے، وجعلہ من المشاہیر، کہ جس کو علماء کرام نے خبر مشہور میں سے شمار کیا ہے، فلا یلزمہم تقیید الکتاب بخبر الواحد، تو اب یہ لازم نہیں آئے گا کہ کتاب اللہ کے حکم مطلق کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خبر واحد کے ذریعے سے مقید کیا ہے، بلکہ کتاب اللہ کا حکم مطلق یہاں پر خبر مشہور کے ذریعے سے مقید ہوا، اور خبر مشہور کے ذریعے سے کتاب اللہ کے حکم مطلق کو مقید کرنا یہ جائز و درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔